السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے جو رمضان المبارک کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1891۔ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی۔ جب اس عرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1782۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام بتایا تھا، لیکن مجھے یاد نہ رہا۔ پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلاں یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ سبحان اللہ۔